السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی عالمی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ دنیا بھر میں وکی لیکس کے ذریعے بھونچال مچانے والے جولین اسانج نے بالآخر امریکہ سے رہائی کے بدلے معاہدہ کر لیا ہے۔ جولین امریکہ کی اہم اور خفیہ معلومات افشا کرنے کے بعد امریکی حکام کی جانب سے گرفتاری کے خوف سے متعدد ملکوں میں روپوش رہنے کے بعد برطانیہ چلے گئے تھے، جہاں برطانوی حکومت نے انہیں گزشتہ 5 سال سے پابند سلاسل کیا ہوا تھا۔ امریکہ نے برطانوی حکام کو جولین کی حوالگی کے حوالے سے درخواست دی تھی، جس کے خلاف جولین نے برطانیہ میں مقدمہ دائر کر رکھا تھا۔ معلوم ہوا ہے کہ جولین اسانج نے امریکہ سے معاہدے پر رضامندی ظاہر کر لیا اور انہوں نے برطانیہ چھوڑ دیا ہے اور وہ ممکنہ طور پر آسٹریلیا کی جانب روانہ ہو چکے ہیں۔ امریکہ سے معاہدے کے تحت جولین اسانج کو امریکہ فوری طور پر گرفتار نہیں کرے گا۔ وہ چہارشنبے کو شمالی میریانا جزائر کی عدالت میں اپنا بیان حلفی جمع کرائیں گے، جس میں اسانج امریکہ کی اہم اور خفیہ معلومات افشا کرنے کا اعتراف کریں گے۔ امریکہ کے وزیر خارجہ اینتھونی بلنکن نے اسرائیل کے وزیر دفاع یوآف گالنٹ کے ساتھ غزہ میں فائر بندی کی کوششوں اور لبنان میں درپیش تناؤ پر بات چیت کی۔ امریکی وزارت خارجہ کے جاری کردہ بیان کے مطابق اسرائیل کے وزیر دفاع واشنگٹن کے دورے پر اور اس دوران وزیر خارجہ بلنکن نے ان کے ساتھ ملاقات کی۔ مذاکرات میں بلنکن نے ان کے ساتھ غزہ میں فائر بندی سے متعلق کارروائیوں اور اسرائیل لبنان تناؤ کو مزید گہرا ہونے سے بچانے کے موضوعات پر بات چیت کی۔ بلنکن نے کہا کہ غزہ میں انسانی امداد کارروائیوں کو تحفظ دینے اور علاقے میں امدادی سامان کے داخلے کے لیے مزید کوششوں کی ضرورت ہے۔ اسرائیل وزارت دفاع نے بھی ملاقات سے متعلق بیان جاری کیا۔ بیان کے مطابق مذاکرات میں یوآف گالنٹ نے کہا کہ لبنان کے معاملے میں امریکہ کو اسرائیل کا ساتھ دینا چاہیے۔ علاوہ ازیں غزہ کے اسرائیلی قیدیوں کی رہائی کے لیے حماس پر زیادہ دباؤ ڈالا جائے۔ قبل از وقت انتخابات سے قبل فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون نے خبردار کیا ہے کہ انتہائی دائیں اور انتہائی بائیں بازو کی جماعتوں کے پروگرام ملک کو خانہ جنگی میں دھکیل سکتے ہیں۔ ایمانوئل میکرون نے ایک پوڈ کاسٹ نشریات میں حریف جماعتوں کے انتخابی وعدوں کا جائزہ لیا۔ میکرون نے کہا کہ قبل از وقت انتخابات سے قبل انتہائی دائیں بازو کی رہنما میرین پین کی پارٹی نیشنل ریلی اور انتہائی بائیں بازو کی LFI کے سیاسی پروگرام ملک کو خانہ جنگی کی طرف لے جا سکتے ہیں۔ صدر نے کہا کہ عدم تحفظ کے خلاف انتہائی دائیں بازو کی طرف سے پیش کردہ حل نے معاشرے کو تقسیم کر دیا ہے اور ملک کو خانہ جنگی میں گھسیٹنا۔ LFI نے فرانس کے لیے ایک قسم کا کثیر الجماعتی نقطہ پیش کیا۔ صدر نے دعویٰ کیا کہ ایسی صورتحال کے بعد ملک میں خانہ جنگی چھڑ سکتی ہے۔ ایمانوئل میکرون نے یہ بھی تسلیم کیا کہ ان کے حریفوں یعنی RN اور LFI نے شہریوں کے حقیقی مسائل، غصے اور خدشات کا جواب دیا ہے۔ یاد رہے کہ اس ماہ کے آغاز میں یورپی پارلیمان کے فرانسیسی انتخابات میں نیشنل ریلی نے 31% ووٹوں کے ساتھ وسیع فرق سے پہلی پوزیشن حاصل کی، جبکہ صدر میکرون کی پارٹی 14% کے ساتھ دوسرے نمبر پر رہی۔ یورپی پارلیمان کے انتخابی نتائج کے اعلان کے بعد 9 جون کو میکرون نے پارلیمان کو تحلیل کر دیا اور 30 جون سے 7 جولائی کے درمیان قبل از وقت انتخابات کرانے کا اعلان کیا تھا۔ روسی صدر پوٹن کا کہنا ہے کہ ان کی یوکرین کو جنگ بندی کی پیشکش 2022 سے جاری جھڑپوں کو روک سکتی ہے، لیکن مغرب نے اس پیشکش پر غیر جانبداری کا موقف کا مظاہرہ نہیں کیا۔ پوٹن نے دارالحکومت ماسکو میں شروع ہوئی 10ویں پریماکوف انٹرنیشنل فورم کے شرکاء کو ایک پیغام بھیجا۔ اپنے پیغام میں روسی رہنما نے یاد دلایا کہ انہوں نے 14 جون کو ایک پیشکش کی تھی، اگر یوکرین ڈونیٹسک، لوہانسک، خیرسون اور زاپوریا سے اپنی فوجیں واپس بلا لے اور نیٹو میں شمولیت کی خواہش سے پیچھے ہٹ جائے تو وہ اس ملک کے ساتھ مذاکرات شروع کر سکتے ہیں۔ پوٹن نے کہا کہ یہ پیشکش جھڑپوں کو روک سکتی ہے، لیکن مغرب نے اس پیشکش کو قبول نہیں کیا۔ میں امید کرتا ہوں کہ ہماری پیشکش کے نچوڑ کا جائزہ لینے کے عدم خواہاں مغربی سیاستدانوں کے برعکس فورم کے شرکاء اس مسئلے کو عقلی طور پر جائزہ لیں گے۔ یہ پیشکش واقعی جنگ کے خاتمے کا خاکہ کھینچتی ہے، جس سے یہ مسئلہ سیاسی سفارتی ذرائع سے حل کے عمل کی طرف منتقل ہو جائے گا۔ چین کی خلائی گاڑی چینگ 6 چاند کی تاریک سمت سے زمینی اور چٹانی نمونے جمع کر کے دنیا میں واپس لوٹ آئی ہے۔ چین کے قومی محکمہ برائے خلا کے جاری کردہ بیان کے مطابق چینگ 6 نے طے شدہ پلان کے مطابق چین کے علاقے اندرونی منگولیا میں لینڈنگ کر لی ہے۔ چینگ 6 نے اپنا فریضہ کامیابی سے مکمل کر لیا اور اس کے لائے ہوئے نمونوں کو مہر بند کنٹینر میں دارالحکومت بیجنگ روانہ کر دیا۔ کنٹینر کھلنے کے بعد تحقیق و تجزیے کے لیے لونر نمونوں کو سائنسی ٹیم کے حوالے کر دیا جائے گا۔ چینگ 6 پہلی خلائی گاڑی ہے جس نے چاند کے تاریک حصے سے زمینی و چٹانی نمونے جمع کیا اور چین پہلا ملک ہے جس نے یہ کام انجام دیا ہے۔ سیٹلائٹ، اسپیس پروب، لینڈنگ اور ٹیک آف آلات اور زمین کی طرف واپسی کی تشتری پر مشتمل یہ خلائی گاڑی 3 مئی کو چین کے جزیرہ ہائنان کے ونگ چینگ خلائی مرکز سے چھوڑی گئی تھی۔ خلائی گاڑی نے 2 جون کو چاند کے جنوبی قطب کے ایک کارنر
اپولو چنگ میں سافٹ لینڈنگ کی اور 4 جون تک زمینی و چٹانی نمونے جمع کرنے کا کام مکمل کر لیا۔ واضح ہے کہ چاند کی محوری رفتار دنیا کی محوری رفتار کے ساتھ مساوی ہونے کی وجہ سے چاند کا صرف ایک ہی رخ دنیا کی طرف رہتا ہے۔ چاند کے دوسرے اور دنیا سے اوجھل چہرے کو تاریک چہرہ کہا جاتا ہے۔ جنوبی کوریا افواج نے کہا ہے کہ شمالی کوریا کچرے سے بھرے تھیلوں والے 350 بیلون جنوبی کوریا میں بھیجے ہیں۔ یونہاپ خبر رساں ایجنسی کے مطابق شمالی کوریا رواں سال ماہ مئی سے اب تک 5ویں دفعہ جنوبی کوریا میں کچرا بھیج چکا ہے۔ جنوبی کوریا جنرل اسٹاف ہیڈ کوارٹر کے جاری کردہ تحریری بیان کے مطابق 350 بیلونوں سے باندھے کچرے کے تھیلوں میں سے 100 دارالحکومت سیول میں اترے ہیں۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ شمالی کوریا کی کارروائی کے مقابل لاؤڈ اسپیکروں کے ساتھ پروپیگنڈا نشریات کی تیاری کر لی گئی ہے۔ اس قسم کی نفسیاتی جنگ کے اطلاق کا دار و مدار شمالی کوریا کے اقدامات پر ہوگا۔ واضح ہے کہ شمالی کوریا کے لیڈر کیم جونگ ان کی بہن کوم یو جونگ نے جمعے کے جاری کردہ بیان میں کہا تھا کہ ہم جنوبی کوریا کے پروپیگنڈے کے مقابل اور بھی زیادہ کچرے کے بیلون بھیجیں گے۔ موصول معلومات کے مطابق شمالی کوریا 28 میں سے اب تک تقریباً 2000 کوڑے کے بیلون جنوبی کوریا بھیج چکا ہے۔ سعودی وزیر دفاع شہزادہ خالد بن سلمان آج منگل کو چین کے دورے پر بیجنگ پہنچ گئے۔ چینی ہم منصب ایڈمرل نے خیر مقدم کیا۔ شہزادہ خالد بن سلمان کے لیے استقبالیہ تقریب کا اہتمام کیا گیا تھا۔ دونوں ملکوں کے قومی ترانے بجائے گئے۔ سعودی وزیر دفاع نے گارڈ آف آنر کا معائنہ کیا۔ بعد ازاں دونوں وزراء نے وفود کی موجودگی میں سرکاری مذاکرات کیے۔ سعودی چینی تعلقات اور اسٹریٹجک دفاعی شراکت داری کے فریم ورک کے اندر انہیں مضبوط کرنے کے طریقوں کا جائزہ لیا گیا۔ بین الاقوامی امن و سلامتی کو برقرار رکھنے کے لیے مشترکہ ہم آہنگی کی کوششوں پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس موقع پر سعودی چیف آف اسٹاف لیفٹیننٹ جنرل فیاض بن حامد، چین میں سعودی سفیر عبد الرحمن احمد حربی اور دیگر عہدیدار بھی موجود تھے۔ قبل ازیں سعودی وزیر دفاع نے سینٹرل ملٹری کمیشن کے وائس چیئرمین زینگ یوشیا سے ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران فوجی اور دفاعی تعلقات کو مستحکم کرنے کے طریقوں، علاقائی اور بین الاقوامی پیش رفت پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ خانہ کعبہ کے نگران بردار شیخ ڈاکٹر صالح الشیبی کے انتقال کے بعد یہ ذمہ داری شیخ عبد الوہاب بن زائد العابدین شیبی کو سونپ دی گئی۔ اخبار 24 کے مطابق فتح مکہ کے بعد اب تک کعبے کے محافظ برداروں میں شیخ عبد الوہاب شیبی کا 78واں نمبر ہے، جنہیں یہ ذمہ داری سونپی گئی۔ گزشتہ دنوں خانہ کعبہ کے 77ویں کلید بردار شیخ ڈاکٹر صالح شیبی کا 80 برس کی عمر میں انتقال ہو گیا تھا، جنہیں مکے کے معروف قبرستان ملی میں سپرد خاک کیا گیا۔ واضح کے سردن اس شخص کو کہا جاتا ہے جس کے پاس کعبہ شریف کی چابی ہوتی ہے۔ کعبے کے قفل کو کھولنا، بند کرنا اور اندرونی و بیرونی صفائی و غلاف کعبہ کی تبدیلی و دیگر امور بھی سادن یعنی کلید بردار کے ذمے ہوتی ہیں۔ فتح مکہ کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو شیبہ کو چابی سونپی اور انہیں یہ ذمہ داری عطا کی تھی۔ اس وقت سے اب تک کلید برداری کی ذمہ داری آل شیبہ کے پاس ہی ہے۔ سعودی عرب میں ترجمان وزارت داخلہ کرنل طلال الشلہوب نے کہا ہے کہ بعض ممالک کی سیاحتی کمپنیوں نے لوگوں کو مختلف نوعیت کے ویزے جاری کر کے دھوکہ دیا جو حج کے لیے نہیں تھے۔ انہیں حج سے 2 ماہ قبل مکے میں قیام کرایا اور قواعد و ضوابط کی خلاف ورزی کرنے کی ترغیب دی۔ غیر قانونی طور پر لوگوں کو حج کرنے کی سہولت فراہم کر کے حج قوانین کی خلاف ورزی کے مرتکب ہوئے۔ سعودی خبر رساں NCSPA کے مطابق ترجمان نے سعودی ٹی وی العربیہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ حجاج ایام میں مرنے والوں کی مجموعی تعداد 1301 تھی، جن میں 1089 وہ تھے جو حج پرمٹ کے بغیر مشاعر مقدسہ پہنچے تھے۔ انہوں نے کہا کہ مرنے والوں کی مغفرت اور زخمی ہونے والوں کی جلد صحت یابی کے لیے دعا گو ہیں۔ ایک سوال پر کرنل کا کہنا تھا کہ غیر ملکی سیاحتی کمپنیوں نے اپنے ملک کے شہریوں کو یہ دھوکہ دیا کہ وہ انہیں حج کرا سکتے ہیں، جس کے لیے حج سے 2 ماہ قبل مختلف نوعیت کے ویزوں پر انہیں مکہ مکرمہ لائے اور یہاں غیر قانونی طور پر قیام کرایا جو حج قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ حج پرمٹ محض چیک پوسٹ عبور کرنے کے لیے نہیں ہوتا، بلکہ یہ پرمٹ در حقیقت وہ میکانزم ہے جو حجاج کو مشاعر مقدسہ میں مطلوبہ سہولتوں کی فراہمی کی یقین دہانی کراتا ہے۔ مصر میں سعودی عرب کے نئے سفیر صالح بن عبد الحسین نے آج منگل کو اسناد سفارت قاہرہ میں مصری وزیر خارجہ سامح شکری کے حوالے کی۔ سرکاری خبر رساں NCSPA کے مطابق مصری وزیر خارجہ نے نئے سعودی سفیر کا خیر مقدم کیا اور ان کی کامیابی کی خواہش ظاہر کی۔ انہوں نے دونوں ممالک کے درمیان تاریخی تعلقات کی گہرائی کا بھی ذکر کیا۔ سعودی سفیر نے مختلف شعبوں میں مملکت اور مصر کے درمیان موجودہ اسٹریٹجک تعلقات مضبوط بنانے کے لیے سعودی قیادت کی ہدایت پر عمل درآمد جاری رکھنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ متحدہ عرب امارات کے شیخ محمد بن زائد ال نہیان نے داغستان میں دہشت گرد حملوں کے متاثرین پر روسی فیڈریشن کے صدر پوٹن کو تعزیتی پیغام بھیجا اور زخمیوں کی جلد صحت یابی کی دعا کی۔
نائب صدر و وزیر اعظم اور دبئی کے حکمران شیخ محمد بن راشد ال مکتوم اور نائب صدر، نائب وزیر اعظم اور صدارتی عدالت کے چیئرمین شیخ منصور بن زاید ال نہیان نے بھی روسی صدر کو تعزیتی پیغام بھیجے ہیں۔ متحدہ عرب امارات کے نائب صدر اور وزیر اعظم اور دبئی کے حکمران شیخ محمد بن راشد ال مکتوم نے دبئی کے بارش کے پانی کی نکاسی کے نیٹ ورک کو ترقی دینے کے مقصد سے تصریف منصوبے کی منظوری دے دی۔ 30 ارب درہم کی مجموعی لاگت پر مشتمل یہ منصوبہ امارات کے سب سے بڑے اسٹریٹجک انفراسٹرکچر منصوبوں میں سے ایک ہے۔ تصریف منصوبہ دبئی کے بارش کے پانی کی نکاسی کے نظام کی صلاحیت میں 700% اضافہ کرے گا، جس میں امارات کے تمام علاقوں کا احاطہ کیا جائے گا۔ اس منصوبے کی منظوری دبئی کے پہلے نائب حکمراں اور متحدہ عرب امارات کے نائب وزیر اعظم اور خزانہ شیخ مکتوم بن محمد بن راشد ال مکتوم اور دبئی کے دوسرے نائب حکمران شیخ احمد بن محمد بن راشد ال مکتوم کی موجودگی میں دی گئی۔